Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. اور یہ بات ذہن میں رہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا نام لیا جائے، جن کا تذکرہ زبان پہ آئے تو دل میں، دماغ میں عجیب و غریب قسم کا ایک سرور جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات ان کے حالات زندگی پڑھیں، اللہ توفیق دے تو آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسی شخصیت تھی ابتدا میں، اور انتہا میں جب اللہ کے پاس پہنچی تو کیسی شخصیت بن کے پہنچی۔ انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھ دی، کتاب الزہد والرقائق، اس کے شروع میں اسی کو لے آئے۔ دل کر رہا ہے کہ ان کا زندگی بدلنے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر ہی دوں۔ بہت بڑے امیر اور بہت بڑے رئیس تھے، اور جس طرح امیر آزاد طبیعت کے آزاد منش ہوتے ہیں، آزاد طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح تھے۔ ان کا بہت بڑا شہر سے دور ایک باغ تھا سیبوں کا، تو وہ سیب پکے تو اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر کے اس باغ میں گئے، اور اپنے بڑے بڑے امیر زادے اور شہزادے دوسری سلطنتوں کے ان کو بھی دعوت پہ مدعو کیا کہ سیبوں سے لطف اندوز ہوگے اور شہر سے دور جو فضا ہے اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ ساری رات پینے پلانے میں گزر گئی، موسیقی میں گزر گئی۔ خود بھی بہت بڑے موسیقار تھے، ایک ساز تھا جس کو ربات کہتے ہیں، اس کے بڑے ماہر تھے۔ بجاتے بجاتے جب رات گزری اور سحری کا وقت ہوا، نیند کا غلبہ ہوا تو اسی حالت میں سو گئے۔ جب بیدار ہوئے، آنکھ کھلی تو پھر ساز کو بجانا شروع کیا تو وہ بج نہیں رہا تھا۔ اس کی سارے تاریں سیدھی کیں، دوبارہ اس کو کھولا اور جوڑا، پھر بجایا، نہیں بجا۔ جب بہت زیادہ کوشش کی تو اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوئی، الم یأن للذین آمنوا، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور وہ اللہ کی طرف اپنے دل و دماغ کے ساتھ متوجہ ہوں۔ ابھی یہ آواز نکل رہی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ڈالی کے اوپر پرندہ بیٹھا تھا، اس کے منہ سے آواز نکل رہی تھی۔ بہرحال کہ اللہ نے ان کی دل کی دنیا کو بدلنا تھا تو یہ ان کے کانوں میں آواز پڑی تو فوراً اس ربات کو پھینکا اور کانپتے جسم کے ساتھ یہ کہنے لگے، الآن انا الحق، الآن انا الحق۔ کیوں نہیں؟ وہ وقت آن پہنچا ہے، حق ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پھر ان کی زندگی میں یہ واقعات آئے کہ انسان اگر ان کو یکسوئی کے ساتھ پڑھ لے تو خود انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اتنے اونچے محدث ہوئے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی، ایک دفعہ ان کے بیان میں سنا، فرماتے ہیں بہت بڑے اونچے پائے کے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی کتب کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے محدث، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث، اور اس سے اوپر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کے اوپر لوگوں نے تنقید کی ہے، کتابیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں مجھے ایسی کوئی ادنا سی تحریر بھی نہیں ملی کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لکھی ہو۔
ایسی شخصیت بنے، اور پھر یہ ساری اپنی زندگی کو چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے بے رغبتی ایسی اختیار کی کہ حضرت کا اتنا بڑا دسترخوان ہوتا تھا کہ 20 30 قسم کے انواع و اقسام کے کھانے ہوا کرتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے دسترخوان پہ بٹھاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو اس کے کان میں بتایا کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ میں خود روزے سے ہوں، خود روزہ رکھا ہے، 20 30 قسم کے کھانے موجود ہیں لیکن خود نہیں کھا رہے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کا عالم تھا، اور پھر اللہ نے جو دولت دے رکھی تھی اس کو اتنا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ایسی فیاضی دکھائی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئے، لوگ ان سے آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت جی آپ حج پہ جا رہے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کی میت میں آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے حج بیت اللہ کے لیے چلیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب اتنے بڑے مجمع کے اوپر نظر ڈالی تو کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ نے جو اپنے پاس جو پیسے جمع کر رکھے ہیں، جو درہم اور دینار جمع کر رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے مجھے جمع کروا دو، تاکہ میں امیر قافلہ ہونے کے ناطے تمہارے کھانے پینے کا، راستے میں دیگر جو اخراجات ہیں ان کا انتظام کرتا رہوں۔ سب نے اپنی اپنی تھیلیاں جمع کروا دیں۔ حضرت نے وہ ساری ایک صندوق میں اپنے پاس رکھ لی۔ قافلہ رواں دواں ہوا، قافلہ چلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پہ حج ادا کیا۔ حج ادا کرنا کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچے، آقا علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری دینے کے بعد جب واپسی کا سفر شروع ہونے لگا، حضرت عبداللہ بن مبارک قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ دوستو، کیا تمہارے گھر والوں نے، پیچھے رہنے والے عزیز و اقارب نے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے کوئی چیز لا دینا، ہمیں فلاں کھجور لا دینا، یا مدینہ سے فلاں چیز ہمارے لیے لے کے آنا؟ سب نے بتایا، سب کو ان کی مرضی کی چیزیں دلوائیں۔ پھر وہاں سے واپسی کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پھر یہ اعلان کیا کہ بتاؤ کسی کے عزیز و اقارب نے یا کسی نے خود کوئی چیز مکہ مکرمہ کی نسبت سے لینی ہو؟ سب نے بتایا، سب کو لے کے دے دی۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ جب سارے جدا ہو کے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، حضرت نے وہی صندوق کھولا، سب کی پوٹلیاں اور تھیلیاں سب کو واپس کر دی، کہا کہ تم سب کا یہ خرچ میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ پورے کا پورا قافلہ اور پورے کا پورا حج، مدینہ شریف کی زیارت، بیت اللہ شریف کی زیارت، ساری کی ساری، پھر ان کو اپنی طرف سے مال تک لے کے دے دیا۔ یہ فیاضی کا عالم تھا۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.